بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں کے حوالے سے جو سوالات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اب اس کے اختتام پر ہم 3 پہلوؤں سے روزے کے احکام کو دیکھیں گے۔ ایک یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی آیات میں جو روزے کے حوالے سے بتایا گیا ہے، اسے اگر ترتیب سے ہم مرتب کریں تو وہ کیا نکات ہیں اور کیا قانون ہے جو اس سے ہمارے سامنے آتا ہے، ایک اس پہلو سے دیکھیں گے۔ دوسرا اس پہلو سے ہم دیکھیں گے کہ احادیث میں روزوں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کی وضاحتیں جو احادیث میں ہمیں ملتی ہیں وہ کیا کیا ہیں، ان کو بھی ہم دیکھیں گے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز جو ہم یہ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی فضیلت کیا بیان کی ہے، روزوں کی خاص پہلو، یعنی کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی رحمت کے کیا کیا معاملات ہیں، اس کو ہم دیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ہے رمضان کے فرض روزے، ان کی فضیلت جو بتائی ہے وہ تو ٹھیک ہے، حدیثوں میں ہم پڑھ ہی لیں گے۔ اس کے علاوہ نفلی روزوں کا بھی کوئی معاملہ ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزوں کی طرف بھی کوئی توجہ دلائی ہے، اور اگر ایسا ہے تو وہ کون کون سے روزے ہیں۔ ان چیزوں کو اب ہم مطالعہ کریں گے، یعنی الگ الگ کر کے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں روزوں کا کیا قانون ہمارے سامنے آتا ہے، روزوں کا بھی اور اعتکاف کا بھی، جو کہ قرآن مجید ہی میں بیان کر دیا گیا ہے۔ تو پھر ہمارا ٹاپک گویا یہ بنا کہ قرآن مجید میں روزوں اور اعتکاف کے حوالے سے کیا قانون ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس حوالے سے استاد محترم جاوید احمد صاحب غامدی نے اپنی کتاب میزان میں اس چیز کو مرتب کیا ہے، یعنی قرآن مجید سے کیا قانون ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور یہ جو قانون ہے یہ امت کا متفق علیہ ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اس میں کسی کو کوئی اختلاف ہو، یعنی اجماع اور تواتر سے یہ قانون اس امت میں شروع سے چلا رہا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد آیات قرآنی ہے، کوئی اس میں کوئی تعبیر کا پہلو نہیں، کوئی تشریح تفسیر کا فرق نہیں ہے۔ تو اس کا اب ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے جی کہ روزے کی نیت سے اور محض اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانے پینے اور بیویوں کے پاس جانے سے اجتناب ہی شریعت کی اصطلاح میں روزہ ہے۔ یعنی ٹیکنیکلی روزے کو اگر بیان کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ روزے کی نیت ہونی چاہیے، پہلی بات، اور محض اللہ کی خوشنودی کی خاطر یہ روزے کی نیت آپ نے کی ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ کھانے پینے سے اجتناب اور بیویوں کے پاس جانے سے اجتناب، یہ آپ کو اختیار کرنا ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو شریعت کی اصطلاح میں یہ چیز روزہ کہلائے گی۔ یہ چیز ہمیں آیات قرآنی سے پتہ چلتی ہے۔ دوسری بات جو آیات میں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ یہ روزے کی پابندی جو ہے یہ فجر سے لے کے رات کے شروع ہونے تک ہے، لہذا روزے کی راتوں میں کھانا پینا بھی جائز ہے اور بیویوں کے پاس جانا بھی جائز ہے۔ یعنی وہ اجتناب جو ہے وہ روزے کے وقت میں ہوگا، جو کہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کا وقت ہے نا، روزے کا پابندی اس کے اندر ہے۔ اس کے بعد راتوں میں پابندی نہیں ہے، کھانا پینے میں بھی کوئی پابندی نہیں، بیویوں کے پاس جانے میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ جو اس میں بیان ہوتا ہے، یعنی آیات قرآنی میں روزوں کے لیے رمضان کا مہینہ خاص کیا گیا ہے، اس لیے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اس پر فرض ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ یعنی خدا نے روزوں کے لیے رمضان کا مہینہ خاص کیا ہے، اس کو ہم بدل نہیں سکتے کہ کہیں گے نہیں روزوں میں رمضان کا مہینہ نہیں، اس دفعہ گرمیوں میں آ رہا ہے تو ہم سردیوں میں جو بھی مہینہ آئے گا اس میں روزے رکھیں گے، ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ تو وہ رمضان کے مہینے میں پورے مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے۔ چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، بیماری یا سفر کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کے باعث آدمی اگر رمضان کے روزے پورے نہ کر سکے تو لازم ہے کہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر اس کی تلافی کرے اور یہ تعداد پوری کر دے۔
5واں پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، یعنی خواتین کے لیے حیض و نفاس کی حالت جو ہے نا اس میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ یہاں میں یہ بات واضح کر دوں، حیض کی حالت تو ایک عام حالت ہے خواتین پر جو آتی ہے، مہینے میں کچھ دن کے لیے ناپاکی کی ایک حالت طاری ہوتی ہے، اور نفاس کی حالت سے مراد یہ ہے کہ بچے کے جنم کے بعد کچھ عرصہ خون جاری رہتا ہے، جو تقریباً 40 دن عموماً ہوتے ہیں اس کے، تو یہ نفاس کی حالت ہے۔ یہ بھی اگر کسی خاتون پر ہو تو وہ بھی روزے نہیں رکھے گی، چاہے پورا مہینہ گزر جائے، کیونکہ 40 کے قریب دن ہوتے ہیں، تو 40 دن اگر وہ خون جاری رہا نفاس کا تو وہ روزے نہیں رکھنے ہوں گے، پھر روزے اسے پاکی کی حالت میں جب وہ آئے گی تب رکھے گی۔ فرمایا کہ حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، تاہم اس طرح چھوڑے ہوئے روزے بھی بعد میں لازماً پورے کیے جائیں گے، یعنی خواتین کو روزے جو حیض کی وجہ سے چھوٹیں یا نفاس کی وجہ سے چھوٹیں، وہ روزوں کے مہینے کے بعد، یعنی جب وہ اس حالت سے باہر آ جائیں گی تو انہیں وہ پورے کرنے ہوں گے، وہ رکھنے ہوں گے۔ اس کے بعد جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ روزے کا منتہی کمال اعتکاف ہے، یعنی روزے کا جو انتہائی یا روزے کا کلائمیکس جو ہے وہ اعتکاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو اس کی توفیق دے، اسے چاہیے کہ روزوں کے مہینے میں جتنے دنوں کے لیے بھی ممکن ہو دنیا سے الگ ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں گوشہ نشین ہو جائے، اور بغیر کسی ناگزیر انسانی ضرورت کے مسجد سے باہر نہ نکلے۔ یعنی اعتکاف میں یہ پابندی ہے کہ آپ کو مسجد ہی میں رہنا ہے، مسجد سے باہر نہیں نکلنا۔ تو اگر آپ مسجد سے باہر نہیں نکلتے تو اور کوئی خاص ضرورت ہو تو نکل بھی سکتے ہیں، ایک مجبوری ہے کہ جس کا کوئی حل ہی نہیں ہے تو پھر آپ جا سکتے ہیں، اتنا یعنی دین میں اس طرح کی سختی نہیں ہے کہ انتہائی ضرورت ہو اور آدمی کو روک دے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہو تو روزے کی راتوں میں کھانے پینے پر تو کوئی پابندی نہیں، یعنی اعتکاف کی حالت میں بھی روزے کی راتوں میں کھانے پینے پہ کوئی پابندی نہیں، لیکن بیویوں کے پاس جانا اس کے لیے جائز نہیں رہتا، یعنی حالت اعتکاف میں بیویوں کے پاس جانا جائز نہیں رہتا۔ اعتکاف کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اسے ممنوع قرار دی ہے۔ روزے کا یہ قانون جو ہے یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر عملی سے ثابت ہے، یعنی امت کے اندر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب لوگ اس پر متفق ہیں کہ ان آیات سے یہی احکام ثابت ہو رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔